ذمہ داری، میری ذمہ داری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مدنی چینل کے سلسلے میری ذمہ داری میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضری ہے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کی پبلشڈ کتاب نام رکھنے کے احکام، اس کے آغاز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک فرمان نقل کیا گیا ہے: بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ درود پاک پڑھنے والا کس قدر خوش نصیب ہے کہ اس کا نام مع ولدیت، یعنی اس کے باپ کے نام کے ساتھ، اس کے فادر کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جہاں لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، آپس میں میل ملاپ کا سلسلہ ہوتا ہے، کہیں دعوت پر جانا ہوتا ہے، لوگ ہمارے یہاں دعوت پر آتے ہیں، کہیں ہمیں جانا پڑتا ہے دعوت پر، کہیں ویسے ملاقات کے لیے جانا ہوتا ہے بہن بھائیوں کے ہاں، دیگر رشتہ داروں کے ہاں، دوستوں کے ہاں، بعض اوقات تجارتی مقاصد کے لیے سفر ہوتا ہے، کسی کے ہاں قیام کرنا پڑتا ہے، کسی کا مہمان بننا پڑتا ہے۔ تو پچھلی ایپیسوڈ میں بطور میزبان میری کیا ذمہ داری ہے، اس پر بات چیت ہوئی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر کہیں ہم کسی کے ہاں مہمان بنتے ہیں، ایز اے گیسٹ ہم جاتے ہیں، تو اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ بطور مہمان مجھے کیسا بیہیو رکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل اس پر بات چیت ہوگی۔ اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے، اور ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاں دعوت کا سلسلہ تھا۔ روایت کے مطابق حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، شادی ہوئی، ولیمے کا اہتمام کیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے لیے دعوت فرمائی، عام دعوت کی گئی، تو لوگ جماعت کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں آتے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کھانا کھا کر چلے جاتے۔ آخر میں جب کچھ حضرات حاضر ہوئے تو ان میں 3 اصحاب ایسے تھے جو کھانے سے فارغ ہو کر وہیں بیٹھے رہ گئے، اور آپس میں انہوں نے بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیا، ڈسکشن شروع کر دی، بات چیت شروع کر دی، اور طویل بات چیت چلی۔ بہت دیر تک یہ ٹھہرے رہے۔ مکان عالی شان جو ہے وہ اس کا رقبہ زیادہ نہیں تھا، وہ زیادہ وسیع نہیں تھا، یعنی رقبے کے لحاظ سے، تو اس سے اہل خانہ کو، گھر والوں کو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جو گھرانہ ہے، اس کو تکلیف ہوئی، اور یہ حرج واقع ہوا کہ گھر کے کام کاج کیسے جاری رکھے جا سکیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور آپ تشریف لے گئے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حجروں میں۔ جب باہر دوبارہ تشریف لائے تو وہ حضرات اس وقت تک بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا، دیکھا، تو پھر واپس آپ تشریف لے گئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ حجروں میں تشریف لے گئے تو یہ جو ہے ان کو احساس ہوا اور یہ اٹھ کر چلے گئے، روانہ ہو گئے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت سرائے میں دوبارہ اپنے قدم رنجہ فرمایا، داخل ہوئے اور دروازے پر
پردہ ڈالا۔ اس موقع پر یہ 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 53 اور 54 یہ نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ کنز العرفان شریف یہ جو ترجمہ قرآن ہے، مفتی محمد قاسم عطاری مدظ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے، اس میں ان مبارک آیات کا ترجمہ اس انداز سے ہے: اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ ہو، جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے، یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے رہو۔ بے شک یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے، اور اللہ حق فرمانے میں شرماتا نہیں۔ اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، تو تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی ہے، طہارت ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دو، تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن امہات المومنین، یعنی ان سے ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ سب جانتا ہے۔ ان مبارک آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شان بیان فرمائی، ان کے گھرانے کی شان بیان فرمائی، اس کے آداب بیان فرمائے کہ بغیر اجازت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانِ اقدس میں داخل نہ ہوا جائے۔ ایک روایت میں اس طرح سے بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعوت کا اہتمام فرمایا تو کچھ حضرات جو ہیں، کچھ لوگ وہ پہلے داخل ہو گئے گھر میں، اور کھانا آنے کا، کھانا لانے کا، دسترخوان لگنے کا انتظار کرنے لگے۔ یعنی ابھی کھانا لگا نہیں تھا، کھانے کے لیے دعوت دی نہیں گئی تھی، پہلے سے چلے گئے اور وہ انتظار کرنے لگے اور کھانا ملنے تک وہاں بیٹھے رہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ خصوصیت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا، آپ کے کاشانہ اقدس کا، آپ کے مبارک گھرانے کا ادب بیان ہوا کہ بغیر اجازت نہ جایا جائے، کھانا یعنی پکنے کا انتظار نہ کیا جائے وہاں جا کر، بلکہ جب کھانا تیار ہو، لگ جائے تو پھر کاشانہ اقدس میں جو ہے وہ حاضری دی جائے، اور جب کھانا کھا لیا جائے تو پھر وہاں بیٹھ کر گفتگو نہ کی جائے، بات چیت نہ کی جائے، بلکہ فوراً جو ہے وہ وہاں سے واپس ہو لیا جائے، تاکہ اس سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان حضرات کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے مروت کے لحاظ سے آپ نے حیا فرمائی، اور آپ نے ان کو چلے جانے کا یا ان کو منع نہیں فرمایا کہ آپ باتیں نہ کریں اور جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اس طرح اظہار اس کا فرماتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دی جائے، اور دعوت کے بعد جو ہے وہ فوراً چلے جایا جائے۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں اب امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی تخصیص بیان ہوئی کہ ان کے لیے جو ہے ان سے بات چیت، ان کا بلانا وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی ازواج جو ہیں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کوئی یعنی نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی تخصیص ہے، یہ ایک خصائص میں سے ہے، اور سبحان اللہ عز و جل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہاں یعنی ایک صفات بیان ہو رہی ہیں، ان کی خاصیت بیان ہو رہی ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں جو آداب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھرانے کے بیان فرمائے گئے، روایات کے مطابق جو تفاسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ کسی عام شخص کے گھر میں بھی، کسی عام مومن کے گھر میں بھی ہمیں ان آداب کا خیال رکھنا ہے، اور بلا اجازت جو ہے وہ کسی کے گھر میں نہیں جانا، بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہونا، اور اجازت کے بعد جانا ہے تو جتنی دیر یعنی اس نے بلایا ہے، جتنی دیر دعوت کا سلسلہ ہے بالخصوص، تو اس کے بعد زیادہ ٹھہرنا بھی نہیں ہے اور وہاں سے چلے جانا ہے، تاکہ اہل خانہ کے لیے، صاحب خانہ کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ ہو۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بطور مہمان جب ہم کسی کے ہاں میں جانا ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اگر دعوت ہے کوئی تو ہمیں بن بلائے نہیں جانا چاہیے، اور اگر ہمیں بلایا گیا ہے تو جتنوں کو بلایا گیا ہے
اتنوں کو جانا چاہیے۔ بعض اوقات کھانے کی دعوت ہوتی ہے شادی وغیرہ کے موقع پر یا کسی اور موقع پر، تو پوری فیملی چلی جاتی ہے یا فیملی کے چند لوگ چلے جاتے ہیں، حالانکہ دعوت جو ہے وہ گھر کے سربراہ کو ہوتی ہے یا گھر میں سے کسی ایک فرد کو ہوتی ہے۔ تو بن بلائے نہیں جانا، اور جتنوں کو بلایا گیا ہے اتنوں نے جانا ہے۔ پھر اگر ویسے کسی کے ہاں جانا ہے، اس نے بلایا نہیں لیکن ہمیں ضرورت پڑ گئی، اس سے کوئی کام ہے، یا جیسے ایک دوسرے کے ہاں جاتے ہیں ملنے کے لیے، بھائی بھائی کے یہاں فیملیز میں جا رہے ہوتے ہیں، بہنوں کے ہاں جا رہے ہوتے ہیں، بہنیں بھائیوں کے گھر آ رہی ہوتی ہیں، ذی رحم رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں، چچا ماموں خالہ پھوپھی وغیرہ، اسی طرح کزنز کے ہاں جاتے ہیں، پڑوسیوں کے پاس آنے جانے کا سلسلہ ہوتا ہے، دیگر اہل محبت جو ہیں ان کے پاس، دوستوں کے پاس جانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو آپ اکیلے جا رہے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، فیملی کے چند افراد کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اگر آپ کو دعوت ہے پھر تو ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن دعوت کے بغیر اگر آپ جا رہے ہیں تو پہلے سے انفارم کر کے جائیں، بتا کر جائیں، کیونکہ ظاہر ہے صاحب خانہ کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں بغیر بتائے جائیں گے، اگلا آزمائش میں آ سکتا ہے، اور بتایا بھی پیشگی بتایا جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر کے قریب پہنچ کر اگر آپ بتائیں گے تو پھر بھی اگلے کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے، تو پیشگی بتائیں، اتنا وقت ہو کہ وہ آپ کی خاطر مدارت کے لیے، آپ کی خاطر داری کے لیے، آپ کی مہمان نوازی کے لیے کچھ اس کو ٹائم مل سکے، وہ اچھے انداز سے آپ کو ٹریٹ کر سکے۔ بعض اوقات قریبی گھرانوں میں یا ویسے رہتے قریب ہیں تو بغیر بتائے بھی آنے جانے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اگر ایسا کوئی بے تکلفانہ آپس میں انداز ہے آپ کا کسی کے ساتھ تو چلیں، وہاں تو یعنی اس کی رعایت دی جا سکتی ہے کہ بغیر بتائے بھی آپ اگر چلے جائیں تو کوئی حرج کی صورت نہیں ہے جب واقعی ایسا بے تکلفانہ سلسلہ ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پیشگی انفارم کر کے اور وقت بھی اتنا پہلے بتائیں کہ اگلا جو ہے وہ ذہنی طور پر بھی تیار ہو سکے اور آپ کی مہمان نوازی کا بھی اہتمام کر سکے، تو اتنا وقت آپ پہلے بتا دیں۔ اچھا، اب دعوت پر آپ جا رہے ہیں، بلایا گیا ہے، یا آپ ویسے جا رہے ہیں کسی کے ہاں ملنے کے لیے اور پہلے آپ نے بتایا تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اب یہاں ہم رشتہ داروں کے ہاں جائیں تو صلہ رحمی کی نیت ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں کے ہاں جا رہے ہیں، ذی رحم رشتہ داروں کے یہاں، یعنی جو انکلز ہیں آپ کے، چچا ماموں یا آپ کی خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، تو یہ ذی رحم رشتے ہیں، ان کے یہاں آپ جا رہے ہیں، آپ صلہ رحمی کی نیت کریں گے، زبردست اجر و ثواب ملے گا۔ تو جب آپ جائیں تو اب جاتے ہوئے ایک بہترین انداز یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ کوئی تحفہ بھی ساتھ لے جائیں، اس سے انشاءاللہ ان کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی۔ ہمارے یہاں دوسروں کی طرف جائیں تو یعنی انڈیویجولی اکیلے جائیں یا فیملی کے ساتھ جائیں تو عموماً تحائف ساتھ لے کر جاتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے نا وہ یہ جو ہدیہ دینا ہے، تحفہ دینا ہے، یہاں حصول ثواب کی نیت وہ عموماً نہیں ہوتی۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ آئے تھے تو انہوں نے دیا تھا، انہوں نے کیا دیا تھا، جتنا انہوں نے دیا تھا اس سے کچھ بڑھ کے ہم دے دیں گے، اس طرح کی صورت ہوتی ہے۔ وہ کیا لے کر آئے تھے، ہم کیا لے کر جائیں، اس کی بجائے آپ اپنی حیثیت کے مطابق لے کر جائیں اور اللہ کی رضا کی نیت کریں۔ اگر وہ آئے تھے انہوں نے کچھ نہیں دیا، آپ دے دیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں، آپ کو تو زبردست اجر و ثواب ملے گا۔ وہ کم قیمت کا لائے تھے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ قیمت کا لے جائیں گے تو یہ بھی کوئی اس میں وہ یعنی حرج کی بات نہیں، بلکہ زبردست اجر و ثواب ہوگا۔ اور پھر اگر جن کے ہاں جا رہے ہیں ان کی پسند کی کوئی چیز لے جائیں گے تو یہ زیادہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ تو ایک دوسرے کی پسند کا لحاظ رکھنا بھی اس میں جو ہے وہ اگلے کے لیے زیادہ خوشی کا باعث بن سکتا ہے، ہمارے لیے اجر و ثواب بڑھانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اجازت کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، دعوت پہ جا رہے ہیں، پیشگی بتا کے جا رہے ہیں، تحفہ لے کر جائیں۔ اب جب جائیں تو کوئی اگر خاص ایسی بات ہے، جیسے کھانے کے وقت میں جا رہے ہیں لیکن آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو پیشگی بتا دیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کھانا کھا کر آئے ہیں لیکن بتایا نہیں، اب جن کے ہاں گئے ہیں میزبان نے کھانے کا اہتمام کر لیا تو کھانا لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں اوہ آپ نے اتنا تکلف کر دیا، ہم تو کھانا کھا کر آئے ہیں۔ تو اب وہ ظاہر ہے اس کو اچھا نہیں لگے گا، اور اگر وہ اصرار کرے گا تو آپ کھا نہیں پائیں گے تو آپ کے لیے بھی مشکل ہوگی۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہے کہ آپ کھانے کے وقت جا رہے ہیں اور کھانا کھا کے آپ جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے کھا لیا یا گھر سے کھا کے چلے ہیں، آپ نے کھانا نہیں کھانا تو پیشگی بتا دیا جائے۔ یوں ہی کوئی اس میں خاص احتیاط ہے کھانے میں، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کھانے میں ان کے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ نہیں کھا سکتے، جیسے شوگر کے پیشنٹ ہیں تو میٹھا نہیں کھا سکتے یا وہ میٹھا پی نہیں سکتے، کوئی ایسا اور پرابلم ہے، کولیسٹرول وغیرہ کا پرابلم ہے، کوئی خاص غذا ہے ان کی وہ کھاتے ہیں، یا کوئی چیز ان کو منع ہے وہ نہیں کھا سکتے، تو یہ بھی بتا دینا چاہیے تاکہ سامنے والے کو آسانی ہو۔ اور اگر آپ پیشگی نہیں بتا سکے،
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شہر کے اندر ہی جا رہے ہوتے ہیں، ایک قریب سے آتے ہیں، اور آپ پہنچے ہیں تو پہنچتے ہی اپنی پوزیشن واضح کر دیں کہ ہم کچھ نہیں لیں گے، یا وہ اگر سامنے والا اصرار کرتا ہے تو یعنی لیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی چیز اگر آپ نے نہیں لینی، مثلا آپ کئی لوگ ہیں جو چائے نہیں پیتے، آپ بتا دیں کہ چائے جو ہے وہ میں نہیں پیتا، یا شوگر جو ہے وہ میں نہیں لیتا، ساتھ میٹھا نہیں لیتا، تو اس طرح جو بھی کیفیت ہے وہ بتا دیں تاکہ سامنے والے کو کسی طرح کی آزمائش نہ ہو، آپ بھی تکلیف سے بچ جائیں۔ اب سامنے والے نے اپنی حیثیت کے مطابق جو مہمان نوازی کرنی ہے، جو چیز پیش کرنی ہے، عموماً کچھ وقت کے لیے کسی کے ہاں جائیں شہر کے اندر ہی تو جوسز وغیرہ پیش کر دیے جاتے ہیں، کوئی مشروب پیش کر دیا جاتا ہے، پانی پیش کر دیا جاتا ہے، چائے پیش کر دی جاتی ہے، چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ وغیرہ بیکری آئٹمز پیش کر دیے جاتے ہیں، تو اپنی حیثیت کے مطابق کوئی پھل فروٹ وغیرہ لوگ پیش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اچھی نیت سے کریں گے تو ان کو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا مہمان نوازی کی نیت سے، تو جو بھی پیش کیا جائے اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا، اس کو کھانا، یہ بھی ظاہر ہے میزبان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بلا وجہ جو ہے وہ ایسا نہ کریں کہ کھائیں نہیں، پیئیں نہیں، اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی اور پرابلم نہیں ہے تو جو وہ پیش کرے اسے خوش دلی کے ساتھ کھا لیں۔ ہاں زیادہ نہیں کھا سکتے تو تھوڑا لے لیں تاکہ اگلے کا دل خوش ہو، اور اگر میزبان اصرار کرتا ہے، روایات کے مطابق میزبان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ اور لیں، زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے سامنے کا کوئی عذر ہو تو یہ کہنا بہتر ہے کہ آپ کچھ اور لیں۔ اگر وہ کچھ اور لینے کا کہتا ہے اور آپ لے سکتے ہیں تو لے لیجئے، نہیں تو احسن انداز سے آپ معذرت کر لیجئے کہ میں نے جتنا لینا تھا لے لیا۔ تو جو میزبان پیش کرے اس کو یہ مہمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو قبول کرے اور اپنی کیفیت کے مطابق، بھوک وغیرہ کے مطابق، پیاس کے مطابق جو اس کا ایک سلسلہ ہے وہ کھا لے، پی لے۔ اگر ویسے جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے، یہاں تو عموماً اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ہم کوئی مشروب ہوتا ہے، چائے وغیرہ پیش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا سٹے ہے، کھانے وغیرہ کا اہتمام ہے، کوئی خاص دعوت ہے، آپ کا سٹے ہے، کھانے کا اہتمام کیا گیا، تو اب کھانے میں جو بھی چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ کھا لیں۔ کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، یا یعنی اس میں کوئی پکانے میں کوئی کمی بیشی ہے، آپ کو پسند نہیں آ رہی، تو آپ بے شک وہ نہ کھائیں، لیکن کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ عیب گھر میں کھا رہے ہوں تب بھی نہ نکالیں، کسی کے ہاں جائیں تب بھی کھانے میں عیب نہ نکالیں، کھانے میں کوئی خامی ہے، کمی ہے تو وہ بیان نہ کی جائے کہ اس سے سامنے والے کی دل آزاری ہوگی، اور ویسے بھی یہ منع ہے کھانے میں عیب نکالنا، کھانے میں کوئی کمی ہو تو اس کو بیان کرنا۔ ہاں اگر گھر میں مثلاً آپ کھا رہے ہیں اور گھر میں کھانے میں کوئی کھانا کچا رہ گیا، نمک زیادہ ہو گیا یا کوئی اور ایسی بات ہے، تو اب مناسب انداز میں، اچھے انداز میں جو پکانے والا ہے، پکانے والی ہیں، ان کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ آج کھانے میں کچھ نمک کم ہے یا زیادہ ہے، تاکہ وہ اس کو یعنی آئندہ اس کا خیال رکھا جا سکے احسن انداز میں۔ یہاں بھی ایسا نہ ہو کہ دل آزاری ہو، ڈانٹ ڈپٹ، یہ انداز نہ ہو، گھر میں بھی نہ ہو۔ کسی کے ہاں جائیں تو عموماً جن کے ہاں جاتے ہیں اگر واقعی یعنی بے تکلفانہ ماحول ہے تو وہاں تو خیر وہاں بھی اچھے انداز سے، ایسا انداز سے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ اس میں تھوڑا سا یعنی پکانے میں کوئی کسر رہ گئی ہے، لیکن سبحان اللہ عز و جل اگر یہ انداز اختیار کیا جائے جو ہمارے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ آپ کا مبارک انداز ہے اصلاح کرنے کا، آپ کسی کی بھی اصلاح فرماتے ہیں تو عموماً پہلے جو دل جوئی کے چند کلمات ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں، جیسے مدنی چینل پر ہی کسی مبلغ کا کوئی بیان ہے، کوئی سلسلہ ہے، وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اور اس میں کہیں کوئی اصلاح کی ضرورت پیش آئی تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اصلاح کرتے ہوئے عموماً پہلے جو ہے نا کوئی انداز ایسا ہے جو واقعی بہت اچھا ہے، تو جو حقیقت ہے وہ پہلے اس انداز پر، وہ گفتگو کے انداز پر، کسی کنٹینٹ پر، کسی مواد پر آپ دلجوئی فرمائیں گے، حوصلہ افزائی فرمائیں گے کہ یہ آپ کا انداز بڑا اچھا تھا، آپ نے بڑا اچھا کلام کیا، اور ساتھ اگر کوئی جملہ ایسا ہے جو نامناسب تھا، اس کی جگہ کچھ اور بولنا چاہیے تھا، تو اب آپ اس کی اصلاح بھی فرما دیں گے کہ اگر اس کو یوں بول دیا جاتا تو یہ زیادہ بہتر تھا، یوں نہیں یعنی بولنا یہ مناسب نہیں تھا، تو اس انداز سے آپ اصلاح فرماتے ہیں۔ تو یوں ہی جب بھی ہمیں بھی جب بھی کسی کی اصلاح کا موقع ملے تو اگر ہم
सामने वाले यानी अच्छे अंदाज से उसकी कुछ दिलजोई के कलिमात, जो जायज़ बात है, झूठी खुशामद वगैरह करने की हाजत नहीं है और नहीं करनी भी नहीं चाहिए, जायज़ उसकी तारीफ़ करके अगर इस्लाह करेंगे तो इंशाल्लाह सामने वाला उसको कबूल भी करेगा, उसको अच्छा भी लगेगा। तो अगर बतौर मेहमान हम कहीं गए हैं और ऐसा बेतकल्लुफ़ाना माहौल है तो हम दिलजोई करते हुए इस्लाह भी कर देंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ऐसी जगह है जहाँ ऐसा बेतकल्लुफ़ाना माहौल नहीं है तो वहाँ फिर इस अंदाज से इस्लाह में एहतियात ही करनी चाहिए। बाद औक़ात मेज़बान जो है ना वो पूछ लेता है कि आपको हमारा खाना कैसा लगा, तो मेज़बान को ऐसा नहीं पूछना चाहिए। और बिलफ़र्ज़ अगर उसने पूछ लिया तो अब भी मुनासिब अल्फाज में झूठ नहीं बोलना, मुनासिब अल्फाज में जवाब दिया जा सकता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल ये कह दिया जाए, या यानी ऐसा कलिमा बोला जाए जिसमें यानी झूठ ना हो। अगर आपको खाना अच्छा नहीं लगा, आपके ख़्याल में खाना मुनासिब नहीं था, अच्छा नहीं था, अब आप झूठ बोलेंगे नहीं बहुत अच्छा था, तो ये दुरुस्त नहीं है। बहरहाल मेज़बान को ये पूछना नहीं चाहिए और मेहमान जो है वो भी बिला ज़रूरत तबसरा न करे। और वाकई अगर खाना उसको अच्छा लगा है या खाने में कोई आइटम अच्छा लगा है तो उसकी तारीफ़ कर देने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि करनी चाहिए। सामने वाले की दिलजोई होगी कि माशाल्लाह आप ये आइटम बड़ा ज़बरदस्त है, ये डिश बहुत अच्छी बनी हुई है, पकाने वाले की भी हौसला अफजाई होगी, मेज़बान की भी हौसला अफजाई होगी, इसमें भी झूठ नहीं बोलना। बहरहाल तो जो पेश किया जाए उसको कबूल किया जाए, खाया जाए, पिया जाए, और खाने पीने के बाद जो मेज़बान है उसके लिए दुआ करना, ये भी सुन्नत है। रिवायत के मुताबिक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पानी पेश किया गया तो आपने ये दुआ दी, जिसने हमें खिलाया अल्लाह उसे खिलाया, जिसने हमें पिलाया अल्लाह तबारक व तआला उसे पिलाए, ये रिवायत का मफ़हूम है। तो खाना खाने के बाद कोई दावत वगैरह है, कोई मशरूब पेश किया गया तो दुआ भी मेज़बान को दी जाए, खिलाने पिलाने वाले को दुआ भी दी जाए। अब बाद वक़्त हमारे यहाँ क्या होता है कि मेहमान जो है वो किसी काम से आया है, दावत पे आया है, या वैसे मिलने के लिए आए हैं, तो फैमिली के साथ आए तो ये सिलसिले ज़्यादा होते हैं कि गैर ज़रूरी तबसरे होते हैं। बाद वक़्त तो कई लोग ऐसे होते हैं वो मेज़बान के सामने गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, घर की जो यानी अंदाज़ है रहने का, फर्नीचर है, घर की तामीरात हैं, कमरा है, बिस्तर वगैरह हैं, बर्तन हैं, तो इन पर तबसरे शुरू कर देते हैं। और वो तबसरे बाद वक़्त बहुत ज़्यादा दिल आज़ार होते हैं। मसलन कहीं से कोई जो रंग रोगन वगैरह है, वाइट वाश किया हुआ है तो वो ख़राब हुआ है, कोई और प्रॉब्लम है ऐसी, तो वो अगर इस अंदाज़ में बयान करेंगे तो ज़बरदस्त दिल आज़ारी होगी। खाने के हवाले से इस तरह का तबसरा हो, घर के फर्नीचर के हवाले से इस तरह का कोई तबसरा हो। बाद वक़्त बच्चे तो शरारती होते हैं, अब मेज़बान के बच्चे हैं, वो कोई उन्होंने ऐसा एक्ट किया तो इस तरह का यानी अगर कोई बेबाकी से कह दे कि आपके बच्चे बड़े बदतमीज़ हैं, तो ये ज़ाहिर है सामने वाले के लिए वो बड़ा शर्मिंदगी का बायस होगा। तो इस तरह के तबसरे भी नहीं करने चाहिए कि मेज़बान की दिल आज़ारी हो। बाद वक़्त डायरेक्ट तो इस तरह नहीं कहा जाता, लेकिन इनडायरेक्ट तंज़ किया जाता है, ऐसी गुफ्तगू की जाती है जो सामने वाले के लिए दिल आज़ारी का सबब होती है। जैसे हम फ़लाँ की तरफ गए थे तो उन्होंने इस तरह दावत की थी, फ़लाँ की दावत में ये था, फ़लाँ के हम यहाँ गए तो वहाँ खाने में इस तरह से था। तो ये अंदाज़ भी इनडायरेक्ट जो है वो दिल आज़ारी वाला होगा, तो इस तरह का तबसरा भी ना किया जाए। फिर बाद वक़्त क्या होता है कि वहाँ तो कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की, वापस आने के बाद इस तरह की गुफ्तगू होती है कि उन्होंने तो हमें उस तरह से प्रोटोकॉल नहीं दिया, फ़लाँ के यहाँ हम गए थे, उन्होंने इस अंदाज़ से हमारे साथ ट्रीट किया था, इस तरह उन्होंने मेहमान नवाज़ी की थी, वो हमारे यहाँ आए थे तो हमने ऐसा खाना पेश किया था लेकिन उन्होंने हमारा ख्याल नहीं रखा। तो वापसी पर भी मेज़बान की कोई ऐसी गुफ्तगू नेगेटिव न की जाए जो ग़ीबत यानी उसमें आती हो, उनके खाने के हवाले से, उनके बिहेवियर के हवाले से, उनके रहन सहन के हवाले से, उनके मकान के हवाले से, उनके ऑफ़िस के हवाले से, उसके साजो सामान के हवाले से, फ़र्नीचर दीगर चीज़ों के हवाले से ऐसी गुफ्तगू न की जाए कि जो अल्लाह की नाराज़गी का ज़रिया बने, जो ग़ीबत में दाखिल हो। मेज़बान के यहाँ जाएँ तो वहाँ भी ऐसी गुफ्तगू न करें, वापस आने के बाद भी कोई ऐसे कमेंट्स पास न करें कि जो अल्लाह की नाराज़गी का ज़रिया बने। तो बहरहाल बतौर मेहमान हम जब किसी के यहाँ जाएँ तो हमें भी इन चीज़ों का, और भी बहुत सारे ऐसे आदाब हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। बतौर मेहमान ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचान कर इन्हें अच्छे अंदाज से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन। मेरी ज़िम्मेदारी, मेरी ज़िम्मेदारी।